السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الذاریات، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 26 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، اور آسمان کو، بنینا، بنایا ہے ہم نے، اس کو، بِأَیْدٍ، ساتھ ہاتھوں کے، قوت کے، طاقت کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، البتہ وسعت والے ہیں، ہم وسیع طاقتوں والے ہیں، وسیع صلاحیتوں والے ہیں۔ ہم نے آسمانوں کو جو ہے اپنے، ید کے معنی ہاتھ بھی ہوتا ہے، ید کے معنی اختیار بھی ہوتا ہے۔ ہم نے آسمانوں کو اپنے اختیار سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے پیدا کیا۔ تو ید کے معنی ہاتھ بھی ہوتا ہے، ید کے معنی قبضہ بھی ہوتا ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے، حکومت بھی ہوتی ہے۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، فَرَشْنَاهَا، پھیلا دیا ہم نے اس کو، فَنِعْمَ، پس اچھے ہیں ہم، الْمَاہِدُونَ، حقیقی بچھانے والے۔ ہم نے زمین کو جو ہے پانی کے اوپر بچھا دیا ہے، ہموار کر دیا ہے، اور ہم اس کو بہتر طریقے سے بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، زوجین، دو جوڑے، نر اور مادہ۔ ہر چیز سے، ہر جاندار، پودوں سے، درختوں سے بھی نر مادہ جوڑے ہوتے ہیں۔ لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق سے تمہیں نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے مرد پیدا بنا دیتا ہے، جس کو چاہے عورت بنا دیتا ہے۔ یہ اس کے کون سے ہے، اس کی مرضی سے ہے، اس کے اختیار سے ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر جو ہے کسی کو بیٹا نہیں دے سکتی اور نہ کسی کو بیٹی دے سکتی۔ فَفِرُّوا، پس جلدی کرو، اِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے حکم و فیصلوں کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف جلدی بڑھو۔ جلدی جو ہے زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کون سا لمحہ آخری آ جائے، اس لیے دیر نہ لگاؤ، فوراً اپنے رب کی طرف فرو، فرار کرو یا دوڑو، جلدی کرو۔ انی، بے شک میں، لکم، واسطہ تمہارے، من ہو، اس اللہ کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلے طور پر۔ میں اللہ کی طرف سے تمہیں اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرانے آیا ہوں کہ اللہ کی کسی بھی حکم میں، کسی بھی نصیحت اور فیصلے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ، مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہًا، کوئی بھی معبود، آخر، دوسرا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اکیلا اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے اس کائنات کا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بغیر ماں باپ کے، بغیر اولاد کے، بغیر بیوی کے ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ انی، بے شک میں، لکم، واسطہ تمہارے، من ہو، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلے طور پر۔ میں تمہیں جو ہے شرک کے برے نتائج سے ڈرانے والا ہوں کہ اگر اس کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی بناؤ گے تو یاد رکھو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ اللہ پر بہتان ہوگا، جھوٹ ہوگا کہ اس کی بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ کذالک، اسی طرح، ما، نہیں،
عطا آیا اللہ زینہ ان لوگوں کے پاس من قبل جو ان سے پہلے تھے من رسول کوئی بھی پیغمبر، پہلی قوموں کے پاس کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا الا مگر قالو ان لوگوں نے کہا ساحر یہ پیغمبر جادوگر ہے، او مجنون یا دیوانہ ہے، اتواصوا کیا انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کر رکھی ہے بہی ساتھ اس بات کے، کیا قوموں نے جو ہے اسی بات کی نصیحت کی ہے ایک دوسرے کو کہ جب بھی پیغمبر آئے تو اس کو کہنا تم جادوگر ہو، تم دیوانے ہو، پاگل ہو، مجنون ہو؟ کیا ان کافروں نے، ان قوموں، گمراہ قوموں نے جو ہے ایک دوسرے کو یہی نصیحت کی ہے؟ تواصوا ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ تو پیغمبروں کے بارے میں جو ہے یہ پہلی قوموں کا نظریہ جو تھا کہ ان کی حقیقت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جس طرح آج ہم نے اپنے پیغمبر کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے آسمانی قرآن اس کی تفسیر اپنی زبان مبارک سے جاری کر کے اور اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھایا، آج ہم جو ہے اس پیغمبر اور اس کے دین کیا کہ ہم جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، ہم بھی پہلی قوموں کی طرح جو ہے پیغمبروں کی جو ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے آسمانی دین جو ہے قرآن اور اس کی تفسیر جس کو اپنی زبان مبارک سے جاری فرمایا، اسی کو جزیرۃ العرب کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے نافذ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر غزوات کے ذریعے پہلے کافروں کی کمر توڑی، جنہوں نے ہر حملہ مدینہ منورہ پر جو ہے مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پر کیا ہے، سب سے پہلے ان کو جو ہے ختم کیا ہے، اس کے بعد ان کی طاقت قوت ختم کی، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جو بت تھے قبائل کے ان کو توڑا۔ دیکھیں غزوہ احزاب میں تمام جزیرۃ العرب کے قبائل جو تھے وہ شامل تھے نبی علیہ السلام کے خلاف جنگ میں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے تمام قبائل کو جو ہے آندھی چلا کر فرشتوں کے ذریعے بہت بری طرح ذلیل و خوار کر کے مدینہ سے بھگا دیا، ان کو شکست فاش دی۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے نبیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ جن نبیوں کو قومیں جو ہے جادوگر یا پاگل سمجھتی ہیں، ان کا بندوبست اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے خود کرتے ہیں۔ تو آج ہم بھی اپنے پیغمبر کو جو ہے جو اس کا مقام ہے، جو عظمت ہے، جو شان ہے، ہم نہیں دے رہے۔ شان و عظمت یہ ہے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس کلمے کا حق ادا کیا تھا کہ اللہ کے آسمانی قرآن کو سیکھا تھا، سکھایا تھا، اس کے ذریعے تربیت حاصل کی تھی، اس کے حکم و فیصلوں پر عمل کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم بھی اسی نقش قدم پر چلیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن سے تعلیمات اور تربیت حاصل کر کے اس پر عمل بھی کیا اور اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ بھی کیا۔ کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے تھے، کلمہ وہ جو آج ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے کلمے کا مقصد تھا اللہ کے آسمانی دین کو سیکھنا، اس کی تربیت حاصل کرنا، اس کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا، غالب کرنا۔ آج ہمارے کلمے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو غلافوں میں بند کر دو، اس کو پڑھنا نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے،
اور اس کے مقابلے میں جو ہے اپنے جھوٹے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے ذاتی دین جو ہے یا کافروں کے جو فتنے ہیں ان کو ہم جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ کلمہ تو دونوں کا ایک ہے، یہ کلمے کا اثر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کلمے کو دل سے نہیں قبول کیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کلمے کو دل سے قبول کیا تھا۔ انہوں نے دل سے قبول کر کے اس کو جو ہے نافذ کیا تھا، اس کی تعلیمات کو نافذ کیا تھا۔ اور ہم پیچھے پڑ کر رہے ہیں کہ کلمہ جو ہے دل کے اندر ایسا پودا ہے کہ اس کو جب تک ہم جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات کی جو ہے اس کو جو ہے قوت اور طاقت نہیں دیں گے، غذا نہیں دیں گے، یہ کلمے کا پودا جو ہے وہ سوکھ جائے گا۔ جس طرح کسی پودے کے لیے پانی ضروری ہے، اس طرح یہ کلمے کا پودا جو ہم اپنے دلوں میں لگاتے ہیں، کفر و شرک کی غلاظت نکال کر دلوں کی پاکیزہ زندگی میں کلمے کا ہم جو پودا لگاتے ہیں، اس کے لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس پودے کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات لازمی ہیں۔ ہمارا کلمہ جو ہے کیوں مردہ ہو چکا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات سے اس کلمے کے پودے کو ہم نے غذا نہیں دی، خوراک نہیں دی۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے تو اللہ کے قرآن کے سے تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، اور اپنے کلمے کو جو ہے اس قرآنی تعلیمات سے خوراک دی تاکہ یہ قیامت تک زندہ رہے۔ اور وہ پودا جو ہے، وہ دین جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا، وہ آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ ان کا کلمہ زندہ ہے۔ انہوں نے اپنے کلمے کو جو ہے اس کی آبیاری کی تھی، خوراک دی تھی اس کو اللہ کے آسمانی دین سے۔ اور اس کے الٹ ہم نے کلمے کے پودے کو جو ہے کافروں کے فتنوں کی خوراک دی، غلاظت دی، کفر و شرک، نافرمانی، منافقت کی غلاظت دی۔ پاکیزہ خوراک دینے کی بجائے ہم نے کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت دی اس کلمے کے پودے کو، تو بیچارہ جو ہے وہ کس طرح بڑھے گا؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کسی گندی زمین پر جہاں گندا کیچڑ ہو، نالیوں کا گندگی ہو، وہاں کوئی پودا اگ نہیں سکتا۔ اگر کوئی اگتا ہے تو بالکل چھوٹا سا کمزور زمین پہ لیٹا ہوا، اس کو جیسے مردہ پڑا ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ کیوں ہے کہ جب زمین گندگی والی ہو، زمین میں غلاظت ہو، تو اس میں پودا جو ہے وہ نہیں اگ سکتا۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں کفر، شرک، منافقت کی غلاظت کی وجہ سے ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ہے ہم اس پودے کو جو ہے کلمہ توحید کے پودے کو جو ہے ہم نے چونکہ اللہ کے قرآن کی خوراک اس کو نہیں دی، اور اس کی زمین بھی جو ہے ہمارے دلوں کی زمین بھی جو ہے کفر، شرک اور منافقت کی غلاظت سے بھری ہوئی ہے، اس لیے یہ پودا جو ہے ایسی زمین میں جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، اگ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر دل سے کلمہ پڑھتے تو دل کی زمین جو ہے کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت سے فوراً جو ہے وہ پاک ہو جاتی، اور یہ کلمہ دل تک پہنچتا تو پھر اس سے بہت بڑی نیکیوں کی فصل جو ہے وہ پیدا ہوتی۔ اور اس کی ہم نے دل سے قرآن کو، کلمے کو نہیں پڑھا، اس لیے ہمارے دل جو ہے کفر و شرک، منافقت کی غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو ہے اس قرآن کی پاکیزہ خوراک جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم نے نہ تو اپنے دلوں میں
دلوں کو پاک کر کے غلاظت سے ہم نے وہ پودا لگایا ہے، اور نہ اس پودے کو ہم نے قرآنی تعلیمات کی پاکیزہ خوراک دی ہے۔ اس لیے ہم جو ہے خود اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا، ہم نے خود اپنے آپ کو محروم کیا ہے اس دین کی عظمت سے، نیکیوں سے، بھلائیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ساری قوموں نے ایک دوسرے کو یہی نصیحت کی ہے کہ ہر قوم جو ہے اپنے پیغمبر کو یہی کہے کہ تو جادوگر ہے اور دیوانہ ہے، پاگل ہے؟ ہم نے اپنے منہ لفظوں سے نہیں کہا نبی علیہ السلام کو یہ، ہم اپنے عمل، اپنے دل کی خواہشات کے ذریعے ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں کا، آپ کی پاکیزہ دینی طاقت و قوت کا جو ہے ہم انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن نہ پڑھا نہ کسی کو پڑھایا، ہم نے قرآن کی جگہ کافروں کا فتنہ، کافروں کی کتابیں مسدد کی، آئین کی کتابیں مسدد کی، اور دین کے نام پر مذاہب کی کتابیں خود لکھ کر جو ہے اللہ کی آسمانی کتاب قرآن پاک کے مقابلے میں یہ لوگوں میں ہم نے جو ہے پھیلائی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان مختلف فرقوں کی کتابوں کی وجہ سے امت جو ہے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور کوئی فرقہ پوری امت کو جو ہے اپنے بنائے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے مذہب پر جو ہے متحد اور متفق نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا ساری جو ہے متفق اور متحد ہو سکتی ہے، ایک ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف وہ کتاب ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے تمام صحابہ کرام کو متحد اور متفق کیا تھا۔ کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ فرقوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ کر فرقے بنائے ہیں، اس لیے امت جو ہے وہ فرقوں میں تب بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو گمراہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وہ ہدایت پر سمجھتا ہے۔ یہ سعادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے قرآن کو حاصل ہے کہ اگر ساری دنیا جو ہے سب کتابیں چھوڑ کر اس اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں گے، اس سے تربیت حاصل کریں گے، تو ساری امت جو ہے وہ ایک ہو جائے گی۔ اور ہمارے یہ فرقے جو ہیں مختلف مذاہب والے، یہ مذہب اور مذاہب کے لفظ قرآن پاک اور حدیث میں بالکل نہیں ہیں، یہ فرقوں کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، چونکہ ان کی کتابیں اپنی من مرضی کی تعلیمات پر ہیں، من مرضی کے جو ہے نظریات پر مشتمل ہیں، اس لیے جو ہے یہ امت کو جو ہے ایک نقطے پر اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ایک نقطے پر جو ہے اگر اکٹھا کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا، اور وہ دور جو ہے عدی بن حاتم طائی والی حدیث جو ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عدی تو اس وقت اسلام کو کمزور دیکھتا ہے، یہ اسلام جو ہے غالب آ جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایران فتح کیا، روم فتح کیا، یہ جو ہے، اور اس کے بعد جب ملک شام فتح کیے، اسلام کو غالب کیا، اور فرمایا کہ اس وقت تو مسلمانوں کو غریب خستہ حال دیکھتا ہے، کبھی ایسا وقت آئے گا مسلمانوں پر کہ وہ زکوٰۃ دینے والے دیے پھریں گے، کوئی زکوٰۃ دے دے تو کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا، اتنی خوشحالی آ جائے گی۔ چنانچہ ایران کی فتح، روم کی فتح، ملک شام کی فتح، دیگر فتوحات سے اتنا مال غنیمت آیا کہ مسلمان جو تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مال غنیمت سے خوشحال ہو گئے۔ اور اے عدی، اتنا امن و سکون ہوگا اللہ کی زمین پر اس اللہ کے دین کے ذریعے۔ مسلمانوں، دل کی آنکھیں کھولو،
نبی علیہ السلام نے کتنی عظیم باتیں فرمائی تھی حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کہ عدی اس اسلام کی برکت سے اتنا امن سکون ہوگا، کوئی برائی کوئی بدماشی نہیں ہوگی کہ ہیرا نامی بستی سے ایک عورت جو ہے اونٹ پر سونے سے لدی ہوئی اکیلی جو ہے اللہ کے گھر کا حج کرنے جائے گی اور واپس آئے گی، کوئی چور نہیں ہوگا، کوئی ڈاکو نہیں ہوگا جو اس کو لوٹنے والا ہو۔ یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں بیان فرمائی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اللہ نے مجھے میری زندگی میں وہ دکھا دیں کہ جو ہے جزیرۃ العرب کے اندر مکمل سکون تھا اللہ کے دین کی وجہ سے، کوئی بدماشی نہیں تھی، کوئی لوٹ مار نہیں تھی، کوئی کسی کی جان خطرے میں، مال خطرے میں، کسی کی عزت خطرے میں نہیں تھی، ہر طرف جو ہے وہ سکون تھا، امن تھا۔ اور غزوات کی وجہ سے یہ بڑے روم اور جو ہے ایران بڑے ملک جو ہے فتح ہوئے، ان کے مال غنیمت کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ خوشحال ہو گئے، اور اتنے خوشحال ہو گئے کہ زکوٰۃ جو ہے دینے والے دیے پھرتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ دے لے، لیکن زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، اتنی خوشحالی آ گئی تھی ملک کے اندر۔ مسلمانوں قرآن نہیں پڑھتے تو کم از کم اپنے نبی کی حدیث ہی پڑھ لو، مسلمانوں کی صحابہ کرام کی تاریخ ہی پڑھ لو۔ تم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، ختم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ نبی آخری نبی ہے، اور اس نبی کی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور تم نے جو ہے اس قرآن کے بعد اپنے فرقوں کی کتابیں لکھ لی ہیں۔ تم جھوٹا دعویٰ کرتے ہو ختم نبوت کا، تم ختم نبوت سے فراڈ کر رہے ہو، دھوکہ کر رہے ہو۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی آخری ہے، اور یہ اس نبی پر اترنے والی کتاب قرآن پاک بھی آخری ہے۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا قیامت تک، نہ کوئی کتاب آسمان سے اترے گی ہدایت کی۔ تم سب جو ہے فرقوں کے علماء، جعلی علماء، مفتی جھوٹے اعلان کرتے ہو، جھوٹے دعوے کرتے ہو ختم نبوت کے۔ تم خود جو ہے فرقوں والے جو ہے ختم نبوت کے دشمن ہو۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی آخری ہے اور نبی کی کتاب دین بھی آخری ہے، اور تم نے اس قرآن پاک کے ہوتے ہوئے یہ قرآن سے لوگوں کو دور کیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 26 میں اللہ خود کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، ینہون عنہ و ینأون عنہ۔ لوگوں کو بھی سمجھ کر قرآن نہیں پڑھنے دیتے، اور خود بھی اس قرآن کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں، اور اپنے فرقوں کے مولویوں کی کتابیں پڑھا کر کہتے ہیں کہ یہ آسمانی تعلیمات ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کے اندر پہلا پارہ 79 نمبر سورہ بقرہ کی 79 نمبر آیت میں کہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ان فرقوں کی کوئی کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے صرف قرآن ہے۔ یہ حنفی کتابیں، یہ مالکی، یہ فلاں کتابیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ یہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، جیسا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا نبی علیہ السلام کی آخری کتاب قرآن پاک کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنے فرقوں کی کتابیں، مذاہب کی کتابیں جو ہے لکھ کر بیٹھے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، امت کو، یہ ختم نبوت کے بدترین دشمن ہیں۔ ان کے جھوٹے نعروں کے فریب میں امت نہ آئے،
امت ان کے جھوٹے دعووں پر یہ ہے یقین نہ کرے۔ اگر یہ ختم نبوت کے سچے ہوتے تو نبی علیہ السلام کو آخری ہادی ہدایت دینے والے قبول کر لیتے، اور نبی علیہ السلام کی آسمانی کتاب کو آخری کتاب مان لیتے۔ نہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانا، انہوں نے اپنے فرقوں کے لوگوں کو جو ہے کسی کو امام اعظم بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اور امام اعظم کہہ کر نبی علیہ السلام سے اوپر لے گئے۔ اس امت کا امام اعظم قرآن پاک کی روح سے جو ہے محمد رسول اللہ۔ یوم ندعو کل امام کل امت بامامہم، ہم ہر امت کو جو ہے ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے۔ نبی سے بڑھ کر کون امام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نبی کو چھوڑ کر جو ہے امتی کو نبی امامت دے کر جو ہے بلائیں گے؟ نبی جواب دہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبیوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں امتوں نے کیا جواب دیا تھا، اور ہم امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا۔ تو امتوں کے نبی جو ہیں وہ امام اعظم ہے ہر امت کے۔ اور یہاں یہ بھی ہم نے فراڈ کیا اس قوم سے کہ فلاں جی امام اعظم ہے، اس کے شاگرد اس کو امام نہیں مانتے، اور یہ جو ہے جھوٹو جھوٹ جو اس کو امام اعظم بنائے پھرتے ہیں۔ ان کے شاگرد جو ہے وہ ان کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر ان کی اپنی کتاب قدوری کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں، اور یہ جھوٹو جھوٹ اس کو جو ہے امام اعظم بنا دیا اس امت کا، جس کے شاگرد اس کو امام نہیں مانتے، اس کی بات نہیں مانتے کہ آپ کی بات غلط ہے، لا یجوز۔ امام صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں کہہ رہے آپ، یہ ناجائز بات ہے آپ کی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں۔ یہ مثالیں موجود ہیں۔ ان کی بڑی کتاب جو ہے فقہ حنفی کی، اس کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد جو ہیں وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ زبانی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے جو ان کو امام اعظم بنائے پھرتے ہیں، جبکہ ان کے شاگرد ان کو امام بھی نہیں مانتے۔ اگر امام مانتے ہوتے تو ان کی بات کا انکار کیوں کرتے، مخالفت کیوں کرتے؟ تو آج ہم نے اپنے نبی کو وہ مقام نہیں دیا۔ ہمارے نبی کا مقام ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اس نبی کے بعد کسی اور نبی کی بات نہیں مانیں گے، کسی اور شخص کی بات نہیں مانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، آپ کے دین کے پیروکار بن کر آئیں گے۔ وہ اپنی رسالت اور نبوت نہیں چلائیں گے، نبی علیہ السلام کے امتی اور مطاعت بن کر آئیں گے۔ یہ قرآنی حقیقت ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کا مقام ہے۔ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ نبیوں کے سلسلے پر جو موڑ جو ہے سیل بند کرنے آئے ہیں۔ انہیں نبیوں کے سلسلے کی آمد کا راستہ جو ہے سیل بند کر دیا کہ آج کے بعد کوئی اور، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ختم کے معنی سیل بند کرنا، موڑ لگانا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو راستہ چلا آ رہا تھا نبیوں کا کہ عیسیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد فلاں پیغمبر، ان کے بعد فلاں، ان کے بعد فلاں، ان کے بعد فلاں، یہ سارا راستہ جو ہے نبی علیہ السلام بند کر کے سیل بند کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ کا قرآن جو ہے اس کو بھی ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو آخری کتاب سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی اور کتاب لکھی نہیں جا سکتی جس کو ہم اللہ کا دین قرار دیں۔ نہ کوئی اس قرآن کے بعد اللہ کی کتاب اترے گی، اور نہ اللہ کا کسی اور کتاب کی صورت میں دین جو ہے وہ قائم ہوگا دنیا میں۔ تو آج ہم نے جو ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کا حق تھا۔
اور اپنے نبی کی کتاب کو ہم نے وہ اس کا حق نہیں دیا جو اس کا حق تھا۔ تو اگر پہلی امتوں نے جو ہے اپنے نبی کو جادوگر یعنی جھوٹا اور مجنون دیوانہ کہہ کر جو ہے ان کو رد کیا، تو آج ہم بھی اپنے نبی کو رد کر کے بیٹھے، ان کو وہ مقام نہیں دے رہے ہم خاتم الانبیاء کا۔ یہ ان کی عظمت ہے خاتم الانبیاء ہونا، کہ آپ کے بعد جو ہے کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو آپ کو اللہ کا پیغام جو ہے آسمانی وحی کے ذریعے پہنچانے والا ہو۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ نبی علیہ السلام کے دین کے مقابلے میں اپنا دین پیش کر سکے۔ یہ نبی بھی آخری اور قرآن کتاب بھی آخری۔ فرمایا بل ہم، بلکہ وہ قوم ہیں طاغون، سرکشی کرنے والے۔ طاغون سے طغیانی، دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے، طغیانی کا معنی سرکشی آ گئی ہے۔ قرآن دریا جو ہے اپنے کناروں سے، اپنے حدود سے نکل کر، باہر نکل کر سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہیں سرکشوں کی۔ فتولی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم منہ پھیر لے عنہم، ان لوگوں سے جو آپ کو جادوگر یا مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیجئے۔ فما انت، پس نہیں آپ بملوم، ملامت کیے جانے والے۔ آپ نے کوئی خامی نہیں چھوڑی، آپ نے اللہ کا پیغام وضاحت سے لوگوں تک پہنچا دیا، اس لیے آپ کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، نبوت کا، رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے آپ پر جو ہے کوئی ملامت نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو جادوگر کہتے نہیں مانتے ہیں، یہ آپ کے باغی اور سرکش ہو گئے ہیں، تو پھر ان سے جو ہے منہ پھیر لیجئے، اور آپ کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام رسانی کا حق ادا کر دیا۔ وذکر، اور نصیحت کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فإن الذکر، بس بے شک حقیقی نصیحت، تنفع، فائدہ دیتی ہے المومنین، حقیقی ایمان والوں، ایمان والوں کو حقیقی نصیحت۔ اب ایمانداری سے سوچئے کہ حقیقی نصیحت کون سی ہو سکتی ہے؟ فرقوں کی جو کتابیں ہیں تو ہر فرقہ دوسرے کی کتابوں کو جو ہے جھٹلا رہا ہے، کہتا ہے تم گمراہ ہو، تم کافر ہو، تم فنا ہو۔ حقیقی نصیحت کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ فذکر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکر، پس حقیقی نصیحت، الف لام لگا ہے، حقیقی نصیحت جو ہے اللہ کا قرآن، تنفع، یہ فائدہ دیتی ہے المومنین، حقیقی ایمان والوں۔ ایمان والوں کو اگر کوئی فائدہ دے سکتی ہے تو وہ حقیقی نصیحت ہے جو آسمان سے اترنے والی ہے، قرآن اور اس کی تفسیر کی صورت میں۔ جو قرآن اور تفسیر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ نے جاری فرمایا ہے، وہ ہے حقیقی نصیحت۔ فرمایا وما خلقت الجن، اور نہیں پیدا کیا میں نے تمام جنوں کو، والانس، اور تمام انسانوں کو، الا مگر لیعبدونی، تاکہ وہ عبادت کریں میری۔ اب انسانوں اور جنوں کی عبادت کا پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں ہے، پوری زندگی جو ہے وہ عبادت ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ہر کام اللہ کے قرآن، اللہ کے دین والا کرو، تو ہر لمحہ جو ہے آپ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ گھر کا سربراہ جو ہے وہ اس نیت سے حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ساری کمائی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔
یہ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر گھر چلانے والی عورت جو ہے، بچوں کی ماں جو ہے، وہ اپنے گھریلو فرائض کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتی ہے کہ اللہ نے یہ میرا فریضہ مقرر کیا، میں اس گھر کو جو ہے، اس کے رہنے والوں کو جو ہے، اس گھر کو جنت بنا دوں، سچائی کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ میں اس کو جنت بنا دوں، تو اللہ اگر وہ محنت کرتی ہے تو اس کا جو ہے، اس کی ساری کوشش جو ہے عبادت لکھی جائے گی۔ ایک شخص روزی کماتا ہے حلال، تو حدیث ہے کہ حلال روزی کمانا عبادت ہے، حلال روزی کمانا عبادت، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس طرح کوئی شخص جو ہے اگر شرم و حیا سے کام لیتا ہے، معاشرے کے اندر، گلی محلے کے اندر، گھر سے باہر، گھر سے اندر، تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ الحیاء من الایمان، نبی علیہ السلام فرمان ہے کہ حیا جو ہے، شرم و حیا حقیقی ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کا خالص ایمان ہے دل میں، وہ خالص شرم و حیا والا ہوگا۔ جس کا ایمان خالص نہیں ہوگا، وہ بے حیا اور بے غیرت ہوگا۔ اس کو اللہ سے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ برائی ظلم کرتے ہوئے اس کو اللہ کا کوئی حیا نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو حیا جو ہے حقیقی خالص ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ حیا کے معنی ڈر، خوف۔ حیا سے لفظ نکلا ہے حیٌ، حیٌ کے معنی بہت بڑا سانپ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ حاضر ہو کر جو اللہ سے باتیں کی، اور اللہ نے کہا تو نے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا عرض کیجیے سوٹا ہے، لاٹھی ہے۔ فرمایا اس کو زمین پہ پھینکو۔ پھینکا تو بہت بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے سانپ سے ڈرتے ہوئے دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جی واپس آؤ، لا تخف، نہ ڈرو، اس کو دوبارہ پکڑ لو، ہم اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ تو اس حیا جو ہے یہ حیٌ سے نکلا ہے۔ حی کے معنی سانپ، بہت بڑا سانپ۔ جس سے انسان بڑے سانپ سے ڈرتا ہے کہ یہ بڑا سانپ جو ہے، اس نے مجھے اگر ڈس لیا تو یہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح حیا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی کسی بات میں تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی اگر میں نے اللہ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان جب تو اللہ کا حیا نہ رکھے، تجھے اللہ کا حیا نہ ہو، پھر تو جو مرضی کرتا پھر، یعنی تجھے اگر اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھنا ہے یہ کام کیوں کیے تھے اور مجھے سزا دینی ہے، تو اگر اس ایمان کی وجہ سے انسان کو جو ہے کوئی ڈر نہیں اللہ کا، تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مرضی کرتا پھر جب تیرے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، شرم و حیا ہی نہیں ہے، پھر جو مرضی کر۔ یہ شرم و حیا انسان کی نکیل ہے، انسان کو قابو کرتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کو وہ عورت جو ہے وہ آخری کمرے میں لے گئی، سارے دروازے بند کر دے، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ اگر میں نے اس عورت کی جو ہے بات مان لی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کو انکار کر کے بند دروازوں کی طرف بھاگے، باہر کی طرف دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے، حتیٰ کہ آخری گیٹ جو تھا اس پر پہنچ گئے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی اس عورت سے چھڑانے کے لیے، اس کے فریب اور دھوکے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی۔ دروازے کھلتے گئے اور آپ جو ہے باہر نکلتے گئے۔ تو یہ شرم و حیا ہے جو انسان کو جو ہے صحیح انسان بناتا ہے۔
اور شرم و حیا جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ خالص ایمان سے۔ جس کا ایمان خالص ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کا ایمان خالص نہیں ہے وہ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ یہ جتنے بھی کرسیوں والے ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کا ایمان خالص نہیں ہے، یہ بہروپیے ہیں۔ ان کے ناخالص ایمان کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر شرم و حیا نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ اس قوم کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ کتنے لوٹ مار یہ لوگ کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ۔ آج میں دیکھ رہا تھا موبائل میں، ایک جج جو ہے ریٹائر ہوا ہے، 20 لاکھ جو ہے اس کی پینشن ہے، اور روز کا 150 لیٹر جو ہے اس کو فری پٹرول ملے گا، سرکاری گاڑی بھی ہے، اس کا بل جو ہے بجلی کا وہ فری ہے، پانی کا بل، سوئی گیس کا بل فری ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس قوم کو انصاف دینے والے جو ہے ان کے ریٹائر ہونے کے بعد کتنی لوٹ مار ہے ان کی، کہ 20 لاکھ روپیہ جو ہے اس کا۔ یہ میں اس سبق میں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا موبائل پر، یوٹیوب پر، کہ وہ جج جو ہے اس کی 20 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، کیوں بھی اس کو کوئی سرخاب کا پڑ گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یوٹیوب والا جو ہے لکھتا ہے کہ 12 سال اس نے جو ہے وہ جج کے طور پر ملازمت کی ہے، اور صرف 69 فیصلے اس نے کیے، 69 12 سال میں۔ اور اس طرح ہر فیصلہ جو ہے قوم کو 1 کروڑ میں پڑتا ہے، 1 کروڑ ہر فیصلے پر جو ہے 1 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے۔ یہ ہے قوم کو دینے والے بددیانت جج، یہ بددیانت ہے۔ انہوں نے انصاف کیا دینا ہے؟ یہ تو لٹیرے اور ڈاکو ہیں۔ یہ کچھ تک بنتا ہے 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس پینشن کا۔ 1 ڈگری پر یہ جج بنا ہے، LLB، کافروں کے فتنے کی ڈگری، 1 LLB پر یہ جج بنا ہے، اور اس نے قوم کو دیا کیا ہے؟ 12 سال میں 69 فیصلے اس نے دیے ہیں، اور یہ اس کی کارکردگی ہے۔ یہ آج میں دیکھ رہا تھا اس سبق میں آنے سے پہلے، یوٹیوب پر جو ہے اس کا سارا جو ہے کیلکولیشن دی ہے۔ روزانہ 150 لیٹر جو ہے اس کو جو ہے پٹرول جو ہے فری ہے قوم کی طرف سے، اور وہ پیسہ جو ہے یہ قوم کے غریبوں کے لقموں سے جو ہے حاصل کیا جائے گا، ٹیکس بڑھا کر۔ کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ انہوں نے انصاف دینا ہے؟ یہ ظالم ہیں، یہ لٹیروں کے ساتھ ملے ہوئے لٹیرے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے جج خاص طور پر، جنہوں نے اس قوم کو ظلم سے بچانا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلے کرنے تھے کہ گورنمنٹ جو قانون پاس کر رہی ہے وہ اچھا ہے قوم کے لیے یا برا ہے، انہوں نے فیصلے کرنے تھے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے تھے کہ یہ اتنی بڑی تنخواہیں اور لوٹ مار اور نجائز سہولتیں اور نجائز پینشنیں یہ قوم کے لیے جائز ہیں یا نہیں ہیں، قوم کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہیں۔ یہ ان ججوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا، اور ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ اتنے لاکھ روپے جو ہے مہینے کا یہ وصول کریں، ان کو کوئی شرم و حیا ہے؟ کیا اس کو عدل و انصاف کہیں گے؟ قوم کے بیٹے بیٹیاں 2 3 ماسٹر ڈگریاں لے کر جو ہے، سائنس کی ڈگریاں لے کر جو ہے وہ جو ہے فارغ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اس قوم کو کیا انصاف دیا ہے؟ اس قوم کو لوٹا ہے ان ظالموں نے۔ یہ جج نہیں ہے، یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ جج نہیں ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے یہ کہ یہ تنخواہوں اور پینشنوں اور سہولتوں کے بارے میں جو ہے قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر طریقہ جو ہے وہ بناتے۔
یہ بے لگام جو ہے تنخواہیں اور بے لگام پینشنیں سہولتیں جو ہیں لوٹ مار جو ہے یہ عدل و انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ کیا یہ قوم کے ساتھ یہ جج جو ہے انصاف کر کے گیا ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد 20 لاکھ روپیہ جو ہے اس کی پینشن ہے۔ یہ قوم کے ساتھ انصاف ہے اس جج کا؟ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ زندگی کا ہر معاملہ جو ہے اس میں فیصلہ جو ہے اللہ کے رسول کا مانا جائے، یہودیوں، کافروں، جاہلوں، روپیوں کا حکم نہ مانا جائے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کا حلال روزی کمانا عبادت۔ یہ عبادت نہیں ہے 20 لاکھ روپیہ جو ہے پینشن دے گا، کون ادا کرے گا کہ یہ غریبوں کے بچوں پر جو ہے یہ ٹیکسوں کا جو ہے عذاب آئے گا؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ عبادت نہیں، یہ حرام ہے جو کھا رہے ہیں۔ ما اریدو، نہیں میں ارادہ رکھتا منہم، ان لوگوں سے، من رزق، کسی رزق کا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے لوگوں سے، میں لوگوں کا محتاج نہیں ہوں رزق کے بارے میں۔ وما اریدو، نہیں میں ارادہ رکھتا ہے یطعمون، یہ کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں کہ کوئی مجھے رزق دے اور مجھے کھانا کھلا، نہیں، میں تو ساری مخلوق کا میں رازق ہوں، رب ہوں، کھانا دینے والا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق، وہی ہے حقیقی تمام رزق دینے والا، ذو القوت المتین، خاص قوت، المتین، پختہ کا مالک ہے۔ ذو کے معنی والا یا مالک، وہ خاص پختہ قوت والا ہے۔ اس کی قوت اور طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمزوری نہیں ہے۔ اس کی طاقت اور قوت ہے، متین ہے، پختہ ہے۔ اس کی طاقت اور قوت سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس بے شک بات سے ان لوگوں کے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، حصہ ہے۔ زال پر زبر ہو تو ذنوب کے معنی حصہ، زال پر پیش ہو تو ذنوب ذنب سے جمع ہے، گناہ، بہت سے گناہ۔ زال پر زبر ہو تو حصہ یا ڈول، جس سے پانی، بالٹی جس کو کہتے ہیں، اور زال پر پیش ہو تو پھر اس کا معنی ہے گناہ۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس بے شک واسع لوگوں کے ظلم کیا، ذنوباً، حصہ ہے، مثل برابر ذنوب حصے، اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے۔ ظالم لوگ جو ہیں ان کو ان کے برابر حصہ ملے گا جن کا وہ ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جج جو ہیں جن لٹیروں اور چوروں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں جو ہے ان کے برابر حصہ ملے گا، ان کے برابر ان کو سزا ملے گی۔ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ 20 لاکھ روپیہ جو ہے کہاں سے آئے گا؟ یہ غریبوں کا جو ہے لقمے پر ٹیکس لگا کر جو ہے یہ لوٹا جا رہا ہے قوم کو۔ ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ یہ آئینی ڈیوٹی ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ جائزہ لے کہ کون سا قانون، کون سا آئین جو ہے قوم کے حق میں ہے اور کون اس کے خلاف ہے۔ کیا جج کا 20 لاکھ روپیہ پینشن دینا قوم کے حق میں ہے؟ قوم کے غریب بچوں کے بچے جو ہے وہ بھوک تک آ گئے ہیں، اور یہ 20 لاکھ سے جو ہے کتنے عیاشیاں کریں گے، جو ہے ان کی اولادیں جو ہے امریکہ اور برطانیہ کی سیریں کریں گے۔ یہ بھی انصاف ہے کوئی؟ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس بے شک بات سے ان لوگوں کے ظلم، جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، حصہ ہے، مثلا برابر ذنوب حصے، اصحاب، ان کے ساتھیوں کے۔
ظالم اور ان کے جو ساتھی ظالم ہیں ان کو سب کے لیے برابر حصہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ظالم ججوں کو لوٹ مار کی وہی سزا ملے گی جو جعلی علماء اور مفتیوں، اسمبلیوں اور کرسیوں والوں کو اور دیگر لوگوں کرسیوں والوں کو سزا ملے گی، وہی سپریم کورٹ کے ججوں کو اللہ کے ہاں سزا ملے گی۔ فلا یستعجلونی، بس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے قیامت کا فیصلہ جلدی نہ مانگو، قیامت کا دن جو ہے یہ مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر آ جائے گا۔ اس وقت لوگ جو ہے یقین کیجئے یہ جو باتیں کرتے ہیں بس یہ امام مہدی آنے والے ہیں، دجال آنے والا ہے، یہ فلاں واقعہ ہو گیا، بس یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ لوگ اب اس زندگی سے جو ہے یہ اس عذاب کی زندگی سے جو ہے یہ لوگ جو ہے بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں دجال نظر آ جائے، کہیں آخری قیامت کی نشانی نظر آ جائے تو ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس نواز شریف کے دور میں، پہلے دور میں، نوائے وقت میں ایک مضمون لکھنے والے نے لکھا تھا کہ تم نے کافروں پر تو یہ ایٹم بم نہیں چلانا ہے، اس غریب قوم پر ہی ایٹم بم چلا دو جو بنایا ہے، یہ سسک کر نہ مرے، ایک ہی دفعہ یہ ختم ہو جائے۔ آج لوگ جو ہے وہ مزے دے کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں نشانی جو ہے قیامت کی ظاہر ہو گئی، فلاں نشانی، وہ اس زندگی سے بالکل جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہیں، اس زندگی سے وہ چاہتے ہیں کہ اب قیامت جو ہے وہ آ جائے اور ہمارا خاتمہ ہو جائے ایک دفعہ، اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ یہ عدل و انصاف دیا ہے ان جعلی علماء، مفتیوں نے، اسمبلیوں اور کرسیوں پر آ کر، ججوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ حالت کی اس قوم کی۔ فرمایا فویل فلا یستعجلونی، پس وہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مانگیں، سزا پکڑ قیامت وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے کافر جنہوں نے کفر کیا، می یومہم، اپنے دن سے، الذی، وہ دن، یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے جس دن کا وعدہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کا، کافر لوگ جو ہے اس دن کا انکار کر کے ویل، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اس قیامت کا دن کا، جس کا اللہ نے وعدہ دیا ہے، اس کا جو کفر کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، رب کی لعنت ہے، جہنم کی وادی ہے۔ یہ سارے معنی ہیں ویل کے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں میں اس رکوع کو۔ والسماء، اور آسمانوں کو بنایا ہم نے، ہاں ان کو بِأَیْدٍ، ساتھ اپنے ذات ہاتھ سے، ہاتھوں سے، یدن سے جمع، عید جمع ہے، اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی طاقت سے، قوت سے۔ تو عید کے معنی صرف ہاتھ ہی نہیں ہوتا، طاقت، قوت، اختیار، اقتدار بھی ہوتا ہے، کنٹرول بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، البتہ وسعتوں والے ہیں، فراخیوں والے ہیں، ہم وسیع صفات کے مالک ہیں، ہم وسیع اختیارات کے مالک ہیں، ہم وسیع قوتوں کے مالک ہیں، ہم وسیع خزانوں کے مالک ہیں، ہم وسیع کائنات کے مالک ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور اس زمین کو بچھا دیا ہم نے اس کو، فَنِعْمَ، پس اچھے ہیں ہم، الْمَاهِدُونَ، حقیقی بچھانے والے۔ ہم نے زمین کو بڑے اچھے انداز سے ہموار کر دیا، بچھا دیا ہے، تاکہ باغات، فصلیں جو ہے وہ اگنے کے لیے پانی جو ہے وہ برابر جو ہے زمین پر کھڑا رہے فصلوں کے لیے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، زوجین، دو جوڑے، نر اور مادہ، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ نصیحت یہ پکڑو کہ جو ہے نر مادہ کے ملنے سے نر پیدا ہوتا ہے، مادہ پیدا ہوتی ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو بیٹے بیٹیاں ملا کر دے، کسی کو کچھ نہ دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَفِرُّوا، پس دوڑو،
اللہ طرف اللہ کی، دوڑ کے آؤ اللہ کے دین کی طرف، چھوڑ دو فرقوں کے فتنوں کو، فرقوں کے جو ہے جھوٹی کتابوں کو، مذاہب کو چھوڑ دو اور اللہ کے سچے آسمانی دین کی طرف آ جاؤ۔ انی بے شک میں لوگوں لکم واسطے تمہارے من ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھلے طور پر۔ ولا تجعلوا اور نہ بناؤ تم اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے الہن کوئی معبود آخرا دوسرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ انی بے شک میں لکم واسطے تمہارے من ہو اللہ کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین واضح طور پر۔ کذالک اسی طرح ما ات الذین نہیں آئے ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من رسول یعنی کوئی پیغمبر، الا مگر قالو انہوں نے کہا ساحر یہ پیغمبر جادوگر ہے، اور مجنون یہ دیوانہ ہے۔ فرمایا کسی بھی قوم کے پہلی قوموں میں سے کسی قوم کی طرف پیغمبر نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا اس پیغمبر کو کہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے اور دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اتواصوا بہ، اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے ایک دوسرے کو یہی نصیحت کی ساری قوموں نے کہ جس کے پاس بھی پیغمبر آئے اس کو یہی کہنا ہے کہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے اور پاگل ہے۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہے سرکشوں کی، باغیوں کی۔ فتولی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ پھیر لے عنہم ایسے لوگوں سے، فما انت پس نہیں آپ بے ملوم ملامت کیے جانے والے، آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، اب یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، پاگل دیوانہ کہتے ہیں، تو آپ جو ہے صبر کریں، ان سے منہ پھیر لیں، آپ کو ہم کوئی ملامت نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو پیغام پہنچایا تو پھر انہوں نے آپ کو جادو کہا اور جو ہے دیوانہ کہا ہے۔ پیغام کی وجہ سے جو ہے آپ نے حق ادا کر دیا، پیغام پہنچا دیا، اس پیغام کی وجہ سے قوموں نے آپ کو جادوگر اور آپ کو مجنون کہا ہے، اس لیے آپ کو کوئی ملامت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یہ ذمہ داری پوری کا ثبوت ہے کہ آپ نے جب ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے آپ کو جادوگر مجنون کہا۔ فتولی عنہم، پس منہ پھیر لے ان لوگوں سے، فما انت پس نہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ملوم ملامت کیے جانے والے، وذکر اور نصیحت کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فإن الذکر پس بے شک حقیقی نصیحت، الذکر الف لام لگایا ہے، حقیقی نصیحت جو ہے یہ آسمانی کتاب ہے، یہ زمین پر لکھی گئی جو ہے فرقوں کی کتابیں جو ہے یہ حقیقی نصیحت نہیں ہے، یہ گمراہی کی کتابیں ہیں، یاد رکھیں ان کتابوں نے اس امت کو فرقوں میں بانٹا ہے، ان کی کتابوں نے قوموں کو جو ہے گمراہی کی طرف لے گئی کتابیں۔ حقیقی نصیحت جو ہے اللہ کا قرآن ہے۔ فذکر پس نصیحت کیجیے، فإن الذکر پس حقیقی نصیحت تنفع فائدہ دیتی ہے المؤمنین حقیقی ایمان والوں۔ وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدونی مگر تاکہ وہ عبادت کریں میری۔ ہر لمحہ ہر کام جو ہے اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم کریں گے تو ہمارا ہر کام عبادت لکھی جائے گی۔ میں مثالیں دے چکا ہوں آپ، آدمی کی ساری کمائی جو اس کے نامہ اعمال صدقہ لکھ دی جاتی ہے، عورت کی ساری محنت گھر کو جنت بنانے کے لیے اس کی ساری محنتیں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اس طرح معاشرے کے اندر جو شخص بھی بھلائی کرتا ہے، ٹائم نہیں ہے مثالیں دینے کے لیے، بہت مثالیں ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، تو ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے تابع ہوگا اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوا، یہ دو چیزیں لازمی ہیں، یاد رکھیں، کلمے کے اندر یہی دو چیزیں ہیں کہ حکم صرف اللہ کا اور نمونہ پیغمبری کا جو ہے فریضہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، نمونہ ان کی طرف سے ہے، حکم اللہ کا اور اس حکم کے لیے طریقہ نبی علیہ السلام کا۔ یہ دو چیزیں ہر جو ہے کام کے اندر ہوں گی تو پھر جو ہے اس کی ہر کام اس کا عبادت لکھی جائے گی۔ ما ارید، نہیں میں ارادہ رکھتا، اللہ فرماتے ہیں منہم ان لوگوں سے من رزق کسی رزق کا، وما ارید نہیں میں ارادہ رکھتا یطعمونی یہ کہ وہ کھانا کھلائیں مجھ کو،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ رزق دینے والا۔ الرزاق اس میں جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ رزق بے حد و حساب رزق دینے والا ہے۔ ذو القوت خاص قوت والا ہے، المتین پختہ قوتوں والا ہے وہ، اس کی قوتیں کمزور نہیں ہو سکتی کسی کے سامنے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ پس بے شک واسطے ان لوگوں کے ظلم جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثلا برابر ذنوب حصے اصحابہم ان کے ساتھیوں کے۔ جس طرح پہلے ظالموں نے اللہ کے پیغمبروں اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو ہے اللہ کے دین اور اللہ کے جو ہے فرمان کے ساتھ جو ہے جنہوں نے ظلم کیے، زیادتی کی، اس کو نافذ کرنے کی بجائے کافروں کے فتنے مسلط کیے، جو پہلے ظالموں کو ملے گا جہنم کی صورت میں حصہ، وہی ان کو ملے گا، ان ظالموں کو وہی کچھ ملے گا جو کسی بھی کرسی پہ بیٹھ کر جو ہے قوم کو جو ہے لوٹ رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ فلا یستعجلونی، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے قیامت کا فیصلہ جلدی نہ مانگو، اس کا وقت مقرر ہے۔ میں نے کہا ہے کہ یہ قوم اس قدر جو ہے بیچاری، یہ قوم بے بس ہو گئی ہے، اب ان کی دلی خواہش ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ اس زندگی سے لوگ جو ہے تنگ آ چکے ہیں، اور کرسیاں والوں کو اور ججوں کو جو ہے اس کا کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو انصاف ہے، انصاف ہے یہ کہ جج ریٹائرمنٹ پر 20 لاکھ پینشن دے رہا ہے، یہ کوئی انصاف ہے اس قوم کے ساتھ؟ فویل، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے کافر جنہوں نے انکار کیا، می یومہم اپنے دن سے، الذی وہ دن جس کا یوعدون جس کا وہ وعدہ دیا جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا گڑھا ہے، جو وعدہ دیے جانے والے دن یعنی قیامت سے جو ہے وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے ان کرسیوں، ہمارے ملک کی کرسیوں پر، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جو اللہ نے حساب و کتاب کا جو ہے دن مقرر کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں حساب لوں گا تمہاری زندگی سے، ان ظالموں کا جو ہے اس پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا یہ قوم کے ساتھ ظلم نہ کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلیفہ ہیں، ایک دن عورت نے، ان کی بیوی نے حلوہ پکا کر جو ہے ان کے سامنے پیش کیا، پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ کہا جی روزانہ جو آٹا ملتا ہے ہمیں بیت المال سے، سرکاری خزانے سے، میں نے روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے وہ بچا کر جو ہے رکھا، جمع کر کے آج میں حلوہ بنا لیا، حلوے کو جی چاہتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، بیت المال کے خازن کو، نگران کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا آٹا کم کر دو۔ انہوں نے اس میں بھی زیادتی دیکھی کہ اگر میری بیوی جو ہے آٹا بچا کر حلوہ بناتی ہے تو یہ بھی زیادتی ہے بیت المال کے ساتھ۔ یہ ہے جج، یہ ہے حکمران، اسلامی حکمران۔ ان کو کیا پتہ چوڑوں کو، یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا ذہنیت کے مالک ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا، اللہ کا دین پڑھا ہوتا تو یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے، ان کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔